بسنت کے حوالے سے بھی بتا دیں، بس اب کچھ 3 4 5 دن دور ہے، بسنت کا ویکینڈ سٹارٹ ہو جائے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ بچے جو انڈر 12 ہیں ان کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا. پھر سننے میں آ رہا تھا کہ نہیں، ان کو بھی الاؤ کر دیا گیا ہے. مزید پروٹوکولز کیا ہیں، کن چیزوں پہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور کیا ہونے والا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بسنت ظاہری بات ہے ابھی تک تو پولیس کی آنکھ اور آنکھ مچولی گوڈی چل رہی بازوں ہے. کی جی. آنکھ مچولی چل رہی ہے، اور ابھی تک بھی آج کے دن تک بھی مقدمات ہو جاتے ہیں گڈی پکڑی یا ڈور. مگر اب جو ہے نا، ایک کم از کم میں نے ڈی آئی جی آپریشن کو دیکھا، وہ تو خود کیمرے فرنٹ آف کیمرہ جو ہے وہ پوری ایک گائیڈ لائن جو ہے اور ایس او پی وہ بتاتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. جو اصل طریقہ کار ہے کسی بھی پالیسی کو، قانون کو، چاہے وہ ٹریفک سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ڈالا کلچر سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کوئی گنڈا ناظر کی بات ہو، چاہے وہ غیر قانونی اور قانونی اسلحے کی بات ہو، تو ایک اویئرنیس کیمپین جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. پہلے ایک دم سے جو کریک ڈاؤن ہے اس کے بعض اوقات نتائج اتنے اچھے نہیں آتے. تو وہ میں نے دیکھا ڈی آئی جی آپریشن کو، فیصل کامران کو، وہ ڈیلی بیسس پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک تو وہ کوئی بار کوڈ والی ڈور گڈی وہی یوز کریں، اور دوسرا باقی جو ایس او پیز ہیں اس پہ بتاتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ سزا کیا ہے، جرمانہ کتنا ہے، اور چیزیں کیا ہے، گڈی کہاں سے لینی ہے، نہیں لینی، ڈور کہاں سے لینی. لیکن اس کے برعکس کیا ہے، وہ یہ ہے جناب کہ ایک تو وہ پابندی بھی آ گئی، تصویروں والی گڈیاں نہیں اٹھنی. اب یہ تو ہوگی انتظامیہ اور پولیس اور پنجاب حکومت. اب میں ذرا پتنگ بازوں کی کہانی آپ کو سناتا ہوں، وہ کیا تیاریاں کریں. پتنگ باز بڑے سیانے ان کو وہ بڑے جو ہے نا، یہ اناڑی پتنگ باز پکڑا جاتا ہے، کھلاڑی پتنگ باز کبھی بھی نہیں پکڑا جاتا. اب میں بتاتا ہوں، گڈی غیر قانونی بن رہی ہے عمران خان کی فوٹو والی. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، قصور میں پتہ ہے آپ کو بہت بڑی تعداد میں گڈی ڈور پکڑی گئی ہے غیر قانونی قصور میں، اور اس میں پکچر عمران خان کی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، عمران نہیں، مریم نواز کی تصویروں والی بھی تیار ہو رہی ہے، نائس، نواز شریف کی تصویروں والی بھی تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، پابندی اب تصویروں والی گڈی پہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو میری انفارمیشن ہے، اور درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے یہ کلیکشنیں بنانی شروع کر دی ہیں. اب ہونا کیا ہے، اب انہوں نے وہ پتنگ اڑانی ہے تصویر والی. جو مریم نواز کا فین ہے اس نے مریم والی اڑانی ہے، عمران خان والے نے عمران خان کی اڑانی، نواز شریف والے نے نواز شریف کی اڑانی. ٹھیک ہے جی، بعض بوزوں نے کوئی نہیں آنا. ہوگا کیا یہ بھی بتا سن لیں ہوگا کیا. اب وہ اس نے اڑا لی ہے، ٹھیک ہے جی. اب وہ پتنگ تنی ہوئی ہے ایک چھت سے. اب جناب ہمارے جوان جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں شکار کہاں سے ملے گا، پولیس اوپر سے. تو اب وہ گئے ہیں، پہنچے ہیں بیچارے، وہ ڈالا گلی میں لے کے، وہ جا کے موٹر سائیکل پہ وہ ڈولفن پہنچ رہی ہے، وہ جا کے جب بیل دی جائے گی اور پتہ چلا نیچے پولیس آ گئی، تو وہ جو مریم نواز یا عمران خان والی تصویر والی جو پتنگ تنی ہوئی ہے وہ اس کو توڑ کے چھوڑ دیا جائے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ بھائی میں آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں. آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں میں بتا رہا ہوں، میری کچھ پتنگ بازوں سے بات ہوئی ہے. اور پاس پری ہوئی گڈیا کون سی ہوگی؟ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا چہرہ بلر کر کے ہم ٹی وی پہ چلاتے ہیں کہ آپ لوگ تیاریاں کیا کرتے ہیں. اچھا وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہو گئے، لیکن میں نے ان کی تیاریاں پکڑی ہیں تیاریاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈور بھی لیگل ہے، اچھا وہ گڈیاں انلیگل ہیں. ٹھیک ہے، اس نے جب توڑ کے چھوڑ دی تو ثبوت ختم ہو گیا. وہ تو اب جہاں جا کے گرنی ہے، اب وہ جس نے پکڑنی ہے اگر اس کو آگے اوپر سے نہ کوئی پکڑ لے، حالانکہ اس کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں وہ جو آتی نہیں لائن کیچ می اف یو کین، ہاں یہ وہ والا حساب ہے بھائی. اس میں یہ ہے کہ اس میں تو میں کہتا ہوں کہ دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ کسی کی چھت پہ اگر گر جائے تصویر والی گڈی تو وہ فوری طور پہ 15 پہ کال کر دو، پھر ہماری چھت پہ تصویر والی گڈی گر گئی، ہاتھ نہ لگائے اس کو. ٹھیک ہے نا، فنگر پرنٹس، ہاں ہاتھ نہ لگائے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. البتہ یہ ہے کہ ایسا ایسا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، لوگ ایکسائٹڈ بھی ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا جب وہ پولیس پہنچے گی، اس نے یہاں سے ڈوری کاٹ دی، تو وہ دکھانے والا کون سی گڈی ہے کہ ہم کیا اڑا رہے تھے؟ اسٹاک میں اس کے پاس بغیر تصویر والی پڑی ہے نا، اسٹاک میں وہ بار کوڈ والی بھی پڑی ہیں، بیک اپ پلان اس کا یہ بھی وہ دکھا دی جائیں گی، یہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا پتنگ بازی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ پتنگ بازوں کا اور پولیس کا مقابلہ ہے، پولیس ورسز پتنگ باز. ٹھیک ہے، یہ ایک مقابلہ ہے، کمپٹیشن. اب کون جیتتا ہے، کتنا سکور ہوتا ہے اس دن، ٹھیک ہے، کتنے پتنگ باز وائلیشن کرتے ہیں، نہیں کرتے. البتہ میری جو ہے نا ایک ایکسپیکٹیشن سے زیادہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں لاہور. اوہ نائس. ٹھیک ہے، باہر سے مراد میری دوسرے شہروں سے، اور اب آگے چلیں دوسرے ملکوں سے. ٹھیک ہے جی، ہمیں خود جو ہے جو کہ
عمل ہو رہی ہیں. تو مجھے امریکہ سے بھی رابطہ کیا ہے, UK سے لوگوں نے, یورپ کے دوستوں نے فون کیا ہے کہ یعنی کہ کس طرح کی فیسٹیوٹی ہے, اور ہم جو ہے نا ہمیں چھت مل جائے گی, اور ہم جو ہے نا, اور بعض وہ پرانے جو پتنگ باز ہیں وہ تو خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اندرون اگر اس جگہ پہ ہم بسنت منا سکیں. ٹھیک ہے, جیسے حویلیاں مشہور ہیں اندرون کی, حویلی بارود خانہ ہے, یا آصف جا کی حویلی ہے, میاں سلی کی حویلی ہے, وہ جو اندرون خاص طور پہ ہے, شالمی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایکسائٹمنٹ ہے اور لوگ آ رہے ہیں باہر سے. تو اب تو بالکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کے اس کو کامیاب بنانا چاہیے. اس سٹیج پہ تو یہ ایک کامیاب ایونٹ ہو چکا ہے, اور یہ ایک بہت سکسیسفل ڈیسیجن ہو چکا ہے ابھی تک. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ فارنرز آ رہے ہیں, دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے ریونیو بھی ہیں, جنریٹ ہونا ظاہر شروع ہے ہو گیا. اس میں ہاں جی, کوئی ابہام نہیں ہے. ایک ٹورزم جو ہے بوسٹ ہو رہا ہے, وہ تو بوسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور لاہور ہو رہی ہے سب طرف اس وقت. زبردست. اس حد تک تو بہت اچھا ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے کہ اس کو جو ہے نا نقصان نہ ہو, کسی کا نہ ہو. اور ایک یہ جو ڈیوٹی پر مامور لوگ ہیں یہ کوئی دادا دربار ٹائپ لاپرواہی نہ کریں, چاقو چوبند رہے. اور اس میں بھی انسان اپنی مدد خود بھی کرے. جو ہے نا یہ جو دھاتی ڈور ہے, قاتل ڈور, اس کے علاوہ جو اگر ہوتی ہے وائلیشن تو اس پہ وارننگ شورننگ دی جائے. ٹھیک ہے, بچوں والے معاملے پہ نظر ثانی کی جائے کہ 18 سال سے کم عمر, کیونکہ 14-15 سال کا بچہ جو ہے وہ تو زیادہ شوقین ہوتا ہے اس کھیل کا, لیکن ایکسائٹمنٹ میں چھت سے ہی نہ گر جائے, کوئی ایسی حرکت نہ کرے. اس کا تھوڑا سا ہے کہ وہ ایج پہ تھوڑا سا نا نظر ثانی کی جائے. ٹھیک ہے, 18 سال شادی کی ایج تو سمجھ میں آتی ہے کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں چلے ہونی چاہیے, جو کہ مولانا فضل الرحمان تو اس کو بھی نہیں مانتے. لیکن پتنگ اڑانے والی جو ہے نا وہ 14-15 سال 16 سال کو اجازت دے دی جائے. وہ اگر مقرر کرنی ہے آپ نے اس میں کوئی حد تو کوئی 12-13 سال کر دے, 12 سال کر دے, نہیں الاؤ وہ کر دیں. لیکن وہ یعنی کہ 15-16 والے کو 17 والے کو نا وہ پابند نہ کیا جائے. یہ شادی نہیں ہے اس کی بیچارے کی, پتنگ بازی ہے. کم عمری کی شادی, کم عمری کی پتنگ بازی ہے. چلے کم عمری کی پتنگ بازی کی میں کہتا ہوں اجازت تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ دے دی جائے, ہونی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ رونق بڑی لگے گی. آپ نے پہلی پریڈکٹ کر لی. جی نہیں میں تو شاید کی بنیاد پہ بات کروں. فون کر رہے ہیں لوگ ہمیں, وہ تو ہے. وہ تو آپ کہاں پہ منانے والے ہیں, کہاں سیلیبریٹ کریں؟ RNN TV کدھر ہوگا؟ بھائی RNN TV پورے لاہور میں ہوگا, جہاں جہاں بسنت ہو رہی ہے. ہم جو ہے وہ مزنگ میں بھی منا رہے ہیں, ہم شالمی میں بھی منا رہے ہیں, ہم اندرون جو ہے نا وہ 12 دروازوں کے اندر بھی جائیں گے. ہم تو پورا لاہور دکھائیں گے, زبردست اپنے ناظرین لائیو دکھائیں گے. اور میرے خیال سے ٹرانسمیشنز جو ہے وہ وقفے کے ساتھ ہوں گی لائیو, اور ناظرین جو ہے وہ پوری دنیا سے دیکھ سکتے ہیں بسنت کو. بالکل. چلیے, امید ہے کہ بہترین ہو. بہت شکریہ سر, تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیونڈ. اور آپ لوگ کو بھی ایک میسج ہے کہ اپنی سیفٹی آپ نے خود بھی کرنی ہے, اور کسی کو بھی آپ کی کسی ایکشن کی وجہ سے نقصان نہ ہو. بسنت کو اسموتھلی منائے اور اسموتھلی ایگزیکیوٹ کروائیے مل کر حکومت کے تعاون کے ساتھ. تھینکس. اللہ حافظ. بائے بائے.